ہے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی نے کیسے اسلام قبول کیا، کیسے وہ فارس سے مدینہ شریف آئے تھے، کیسی مشکلات سے گزرنا پڑا، کیسے اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑا۔ ایک وقت آیا کہ آپ کو اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے آپ تھے، جو آپ کی عمر شریف 250 سال تک تھی۔ آپ فارس کے رہنے والے تھے، آپ کو عرب کی زبان نہیں آتی تھی، تو آپ کے دماغ اور ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ مٹی کے بنائے ہوئے خدا ہمارا اصل معبود نہیں ہے، اصل خدا نہیں ہے، انہوں نے زمین و آسمان نہیں بنائے، کوئی اور خدا ہے جو چاند و سورج کو چلاتا ہے، برابر وقت پر سورج کو نکالتا بھی ہے اور ڈبوتا بھی ہے، کوئی اور خدا ہے، وہ خدا کون ہے، اس کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں۔ خدا کو تلاش کرتے کرتے کئی کرابیوں سے ملے، ان کی خدمت میں رہے، ان سے پوچھا کہ تمہارا خدا کے بارے میں کیا خیال ہے۔ رابی اسے کہتے ہیں جو ریسرچ کرتے، پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے۔ تو وہ رابی کئی آپ کو ملتے گئے، وہ دنیا سے فوت بھی ہوتے گئے، لیکن آپ کو اصل خدا کا پتہ نہیں چل سک رہا تھا۔ پھر ایک رابی کی طرف گئے، اس نے کہا کہ میں خدا کا تو نہیں پتا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، پن عرب کے زمین پر مدینہ شریف میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہے، اور کہتے ہیں کہ میں آخری رسول ہوں اور میرا خدا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم ان سے جا کے ملو، ان سے سوال کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان کی پہچان کیا ہوں گی؟ تو وہ راہب نے کہا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسانوں میں سے ایک ہے، ان سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، میں نے بس ان کے بارے میں سنا ہے، ان کی تعریفیں کئی سنی، ان کی تعریفیں جتنی تعریفیں کسی کی نہیں سنی۔ اور کہا دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ ہدیہ لیتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے، صدقہ نہیں لیتے اور ہدیہ لے لیتے۔ ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو، اور صدقہ آنکھ کا میل ہوتا ہے جو پیغمبروں پہ حرام ہے، نبی اور آل نبی پر صدقہ حرام ہے، تو وہ صدقہ نہیں لیتے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ ان کے پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت ہے، حدیثوں میں آتا ہے کبوتر کے انڈے کے برابر آپ کے پیٹھ پر مہر نبوت تھی، تو یہ چیز ان کی پہچان ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فارس سے مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اب اتنے سال گزر گئے خدا کو تلاش کرتے کرتے، گھر بھی چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، کہ ماں باپ کو چھوڑنا اس لیے پڑا کہ وہ اس معبود کو پوچھتے تھے جو مٹی کے بنائے ہوئے، آپ کو بیڑیوں سے باندھ کے رکھتے تھے۔ جو سلمان کے ذہن میں جو بات آتی ہے، کہیں وہ زمانے والے کو نہ بول دے کہ یہ اصل معبود نہیں ہے، اور سلمان کے وجہ سے ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے اپنے شہر میں، اسی لیے وہ آپ کو باندھ کے رکھتے تھے۔ آپ بیڑیا کو کھول کر اپنے شہر سے نکل گئے تھے خدا کی تلاش میں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ ہے جو مدینے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ بھی اس قافلے سے ملے۔ وہ قافلے والوں نے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، اس کے لیے کئی پیسے لگیں گے۔ اس قافلوں والوں سے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن مجھے خرید لے، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، لیکن مجھے مدینہ لے کے چلے۔ انہوں نے کہا کہ غلام بنیں گے تو جب تک کہ پیسے ادا نہیں ہوں گے تب تک کہ تم ہماری قید میں رہیں گے، اور جتنا تم پیسے لیٹ دو گے اتنا تمہیں ہماری خدمت کرنا ہوگا، ہمارے کام میں رہنا ہوگا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے منظور کر لیا، مجھے کیسی بھی حالت میں مدینہ جانا ہے بس۔ تو وہ مدینہ جاتے ہیں۔ اب مدینہ جا کے جیسے پہنچتے ہیں تو وہاں غلاموں کو قید کر لیا گیا۔ اب وہاں پر حضرت سلمان فارسی کو، اب وہاں پر جب تک کہ پیسے نہیں دے سکتے تب تک کہ آپ کو وہاں ان کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ آپ کئی سال تک کہ ان کی خدمت کرتے رہے، آپ کا کام تھا ان کے باغ بگیچے کی دیکھ ریکھ کرنا، پھل فروٹ کو توڑنا، صحیح سے پانی دینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ اب وہاں آپ کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ عرب میں ساری عربی چلتی تھی اور آپ فارس سے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو بہت پرانے زمانے کی تھی، مطلب بہت بوڑھی ہو چکی تھی، جس کی عمر بھی زیادہ تھی، وہ فارسی زبان جانتی تھی۔ تو آپ نے اس سے رابطہ کیا اور پوچھا
کہ کیا تم محمد کو جانتے ہو جنہیں لوگ جادوگر کہتے ہیں کہ اس نے نیا دین لے کے آیا؟ وہ بوڑھی عورت نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، تم فجر کے وقت تمہیں وہ مل جائیں گے، فجر کے وقت ان کی نماز ہوتی ہے اور وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اسی راستے سے جاتے ہیں۔ تو آپ رات بھر چین سے سو نہیں سکے کہ مجھے اب کل اس نبی کا دیدار کرنا ہے جن کے بارے میں اب تک کے سنتے آ رہا ہوں، اتنے سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اب میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، تو آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی اس بے چین میں۔ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو فوراً آپ کی طرف چل دیے اور آپ کے لیے اپنے پھل فروٹ لے کر آئے اور کہا کہ اسے قبول فرمائے۔ تو آپ نے کہا یہ صدقہ ہے؟ تو آپ نے دل میں نیت تو یہی صدقے کی کیے تھے، تو آپ نے کہا ہاں یہ صدقہ ہے۔ آپ نے کہا ہم پیغمبر ہیں، ہم صدقہ نہیں لیتے، تو آپ نے صحابہ کو دے دیا۔ پھر بعد میں دوبارہ آئے اور پھل فروٹ لے کے آئے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ نہیں، یہ ہدیہ کے طور پہ دے رہا ہوں، ہدیہ یعنی تحفہ، تو تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں۔ آپ نے وہ کھجور وغیرہ کھائے اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ اب حضرت سلمان فارسی کی تیسری خواہش تھی، دو خواہش تو پوری ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ہے، یہ بات تو پتہ چل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا خوبصورت کوئی شخص ہی نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو یقین آ گیا تھا کہ اب ان سے خوبصورت شخص تو میں نے بھی نہیں دیکھا، اور دوسری چیز کہ یہ ہدیہ لیتے ہیں، صدقہ نہیں۔ اب تیسری چیز دیکھنا تھا جس کو بولا جاتا ہے مہر نبوت۔ اب مہر نبوت تلاش چکر میں حضرت سلمان فارسی کبھی حضور کو دائیں طرف سے دیکھتے، کبھی بائیں طرف سے دیکھتے، بائیں دائیں طرف سے دیکھتے دیکھتے حضور سمجھ گئے کہ اب سلمان کو کیا دیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے پیٹھ پہ اوڑھی ہوئی چادر کو ہٹائی اور مہر نبوت بتا دی، کیا یہی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سلمان فارسی آپ کو لپٹ گئے اور مہر نبوت کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کتنا تلاش کیا، بڑے مشقت سے میں نے گزارا کیا، کئی سال تک کہ میں آپ کو تلاش کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہاتھ پر کلمہ پڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب آپ رونے لگے، حضرت سلمان رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمان روتے کیوں ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں غلام بن چکا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بیچنا پڑا تھا۔ آپ نے ساری زندگی کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ کیسے میں فارس سے نکلا، پھر کیسے میں مدینے پہنچا، پھر کیسے غلام بنا، کیسے خود کو بیچنا پڑا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ سارا قصہ آپ نے سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جس کے غلام ہو اس سے پوچھ کے آؤ آزاد کرانے کی قیمت کیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے خوشی کے مارے گئے اور کہا کہ بتا مجھے آزاد کرانے کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم قیمت ادا نہیں کر سکو گے۔ سلمان فارسی نے اس بادشاہ سے کہا کہ میری قیمت چکانے والا کوئی عام شخص نہیں، وہ پیغمبر اعظم، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ نبی ہے اور کیوں نہ میں ایسی چیز مانگ لوں جو ممکن نہ ہو، اور مل جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی، اور نہ ملیں گی تو کچھ نہیں، یہ میرا غلام تو ہے ہی ویسے بھی۔ تو اس نے کہا کہ سن، تیری قیمت یہ ہے کہ تو مجھے 300 جھاڑ کھجوروں کے لگا کے دے، اور وہ کھجور دنیا کی سب سے میٹھی اور بہت پیاری اور لذت والی ہونا چاہیے، اور کئی سارا سونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اب 300 جھاڑ لگیں گے کب، وہ بڑے ہوں گے کب، اب میں اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا سلمان، روتے کیوں ہو؟ پھر سے رونا شروع کر دیا تم نے، روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے قیمت ہی اس قدر رکھی کہ اب ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے پوچھا کیا تم عام شخص کے پاس آئے ہو، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے ہو، تو بتاؤ اس نے کیا قیمت رکھی ہے؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اس نے 300 جھاڑ کھجور کے مانگے اور کہا کہ وہ کھجور اتنی میٹھی ہونا چاہیے کہ پورے مدینے میں کہیں نہیں ملتی ہو، اور کہا کہ ڈھیر سارا سونا مانگا ہے۔ آقا نے فرمایا چلو، اب صحابہ کو لے کے چل دیے، آپ 300 جھاڑ لگاتے ہیں، اب 300 جھاڑ لگ رہے ہیں،
اب میرے نبی اپنے ہاتھ سے اس جھاڑ کو پانی ڈالتے، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دن میں وہ جھاڑ بڑے ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ آپ نے پانی ڈالا اور وہ چند دنوں میں ہی بڑے ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا، حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ کھجور اتنی میٹھی ہے کہ پوری مدینے میں کیا پوری دنیا میں اتنی میٹھی کھجور کہیں نہیں ملتی ہو۔ تو آپ نے وہ کھجور کا باغ لگ گیا، اب سونے کا انتظام بھی ہو گیا، کچھ ہی دنوں میں وہ راجہ محل کے پاس پہنچتے اور اس کی قیمت ادا کر کے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کراتے۔ اس قدر حضرت سلمان فارسی کا سفر رہا اسلام میں داخل ہونے تک کے۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی حدیث کی روشنی میں واقعات آپ کو اور بھی ملتے رہیں گے۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا ایمان تازہ کریں